جن کی یہ کیفیت ہے کہ آپ ان سے کئی بار عہد لے چکے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہر بار اپنا ہاتھ توڑ ڈالتے ہیں اور عہد شکنی سے ڈرتے نہیں۔ سو اگر آپ لڑائی میں ان لوگوں پر قابو پائے تو ان پر حملہ کر کے ان کے ذریعہ سے اور لوگوں کو جو کہ ان کے علاوہ ہے منتشر کر دیجئے، تاکہ وہ لوگ سمجھ جائے۔ جو ہاتھ توڑ ڈالتے ہیں جہاد میں ان کو پکڑو، پائے تو ان حملہ کر کے ان کے ذریعہ سے ان لوگوں کو جو کہ ان کے علاوہ ہے منتشر کر دیجئے، ان کو ڈرائے اور اسلام سے وہ ڈر جائے اور اللہ کے بندے ایمان والوں سے ڈر جائے وہ کافی لوگ، تاکہ وہ لوگ سمجھ جائے۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت یعنی عہد شکنی کی اندیشہ ہو تو آپ عہد ان کو اس طرح واپس کر دیجئے کہ آپ اور وہ اس اطلاع میں برابر ہے۔ بلا شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور کافی لوگ اپنے کو یہ خیال نہ کرے کہ وہ بچ گئے، کافی لوگ یہ خیال نہ کرے کہ وہ بچ گئے، یقیناً وہ لوگ خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ان کافروں کے لیے جس قدر تم سے ہو سکتے قوت یعنی ہتھیار سے اور پہلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو۔ ان کافروں کو تمہارے بارے میں ڈر معلوم ہونا چاہیے۔ ان مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم ان سے لڑائی کریں گے تو ہم ہار جائیں گے اور ہمیں مارے جائیں گے، لیکن وہ لوگ خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور ان کافر لوگوں کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے قوت یعنی ہتھیار سے اور پہلے وہ یہ گھوڑوں سے سامان درست رکھو کہ اس کے ذریعہ سے تم اپنے رعاب جمائے رکھو ان پر جو کہ کفر کی وجہ سے اللہ کے دشمن ہے اور تمہارے دشمن ہے، ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جن کی تم بستسائی نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے ان کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچہ کرو گے اور تم کو پورا دے دیا جائے گا اور تمہارے لیے کچھ کمی نہ ہوگی۔ اللہ کے راستے میں تم جو بھی مال خرچہ کرے گا وہ پورا تم کو مل جائے گا، اور بھی 10 گنا زیادہ کر کے مل جائے گا، 10 گنا زیادہ کر کے مل جائے گا۔ اگر تم بدی کرو گے اتنا ہی سزا دے گا جتنا تم بدی کیا۔ الحمدللہ۔ اور کفار صلاح کے طرف جھکے تو آپ بھی اس طرف جھکے جائے، اللہ پر بھروسہ رکھے، بلا شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور کفار لوگ اور ایمان لانے کے لیے آپ نے گردن جھکا کے آپ کے پاس آئے تو آپ بھی اپنا صبر کرو اور ان کو اسلام میں داخل کر لیے، کیونکہ بلا شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ان کے اندر کی بات، دلوں کی بات، انہ هو السمیع العلیم۔ اور اگر وہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور لوگ جھوٹ موٹ کے ایمان لیا کہ تم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے۔ اور وہی ہے جس نے آپ کو اپنی غیبی امداد ملائک سے اور ظاہری امداد مسلمانوں سے قوت دی۔ غیبی امداد انہیں بدر کے لڑائی میں غیب سے آسمان سے فرشتے اتر آئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دے دیے۔ وہ جہاد میں یہ مسلمان غالب ہو آ گئے اور ملائک سے مدد دے، اور ظاہری طور پر دیکھنے کے طور پر مسلمانوں سے قوت دی اور انہیں قلوب میں اتفاق پیدا کر دیا، ان کے دل میں آپس میں یہ ساتھ دوستی رکھ دیا۔ اگر اس کو تھوڑا سی درد لگ گیا تو ان کو بھی درد محسوس ہو جائے گا۔ اتنا ایمان آپ نے مسلمانوں میں آپس میں ہمدردی رکھ دیا۔ اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچہ کرتے تب بھی ان کے قلوب میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ ہی نے ان میں باہمی اتفاق پیدا کر دیا۔ بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ انہیں فضائل اعمال پڑھیں گے، صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ کا قصوں کو پڑھیں گے تو اور بھی معلومات آپ کو ہو جائے گی۔ الحمدللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور جن مومنین نے آپ کا اتباع کیا ہے وہ کافی ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔
اس کے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے، جہاد میں کیسا کرنا، کیسا لڑائی کرنا، کیسا تلوار چلانا، کیسا تیر چلانا، کیسا ایسا دشمن کو چکما دے کے اس کو ہرا دینا، اس کو مار دینا، ہم جیت حاصل کرنا، مسلمان کا بول بھالا ہو اس کی کوشش میں ان کو سکھاؤ۔ اگر تم میں کے 20 آدمی تو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ تمہاری ایمان کے مضبوطی کی وجہ سے یہ اتنا ہے کہ اگر تم 20 آدمی ہوں گے تو کافروں کے 200 آدمی کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ دیکھو تم 20 آدمی ہیں مسلمان، اگر کافی لوگ 200 آدمی ہیں تو ان پر تم غالب آ جاؤ گے، اور اس طرح کے اگر تم میں کے 100 آدمی ہوں گے تو 1000 کفار پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ تمہاری ایمان کی مضبوطی اس طریقے سے، اس وجہ سے وہ ایسے لوگ ہیں جو دین کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ دین اسلام کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ کافروں کے طرف سے لڑائی کر رہے ہیں، شیطان کے تدبیریں ہیں، وہ یہ مسلمان دین اسلام کے لیے لڑ رہے، جو اس میں لڑ رہے اگر اس میں جان بھی دے دیا اور شہید کا مرتبہ پا لیا، شہید کا مرتبہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، حالانکہ دنیا داروں کے لیے وہ مردہ سمجھتے ہیں، جو شہید آدمی کبھی نہیں مرتا، ایک منتہا حیات میں زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو روزی بھی دیتا ہے۔ یہ ایمان مسلمانوں کے دلوں میں ہے، اس لیے وہ کفار پر غالب آ جائیں گے۔ اس وجہ سے وہ ایسے لوگ ہیں جو دین کو کچھ نہیں سمجھتے، دین کو کچھ نہیں سمجھتے۔